تو حاضرین، آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج اس شہر معطر کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن بھی ہے، جو بے سہاروں، غم کی ماروں اور دکھیاروں کا مرکز و محور بھی ہے، یعنی میرے حضور کا مبارک شاہ شہر مدینہ کا تذکرہ آج کرنا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، حسن حج تو کر لیا، کعبہ سے آنکھوں نے ضیاء پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ تو آج اس شہر مقدس اور معطر کی کچھ باتیں ہم گوش گزار کریں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی شہر مدینہ ہے کہ جس کو میرے حضور نے برکتوں والا بنایا ہے، جس کے لیے میرے حضور نے دعائیں فرمائیں اور جس کو حرم میرے آقا نے بنایا ہے۔ مکہ المکرمہ کی عظمتوں کو بھی سلام ہے۔ مکہ المکرمہ بھی بڑی عظمتوں والا شہر ہے کہ اس کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، مگر شہر مدینہ کی عظمتوں کو کیا کہنے کہ مکہ کو اللہ کے نبی نے حرم بنایا اور شہر مدینہ کو امام الانبیاء نے حرم بنایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا ہے اور مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اور مدینہ کو میں نے حرم بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تو میں نے اسی طرح مدینہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور کی دعا کے وہ الفاظ بھی بتاتے ہیں اور آقا کریم کے دعا کا انداز بھی بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے حضور نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعل بالمدینہ ضیفی ما جعلت بمکہ من البرکۃ۔ میرے حضور نے دعا فرمائی ہے، اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ کو عطا فرمائی ہیں، مدینہ کو اس سے دگنا برکتیں عطا فرما۔ جتنی برکتیں مکہ کو عطا فرمائی ہیں، مدینہ کو اس سے دو گنا برکتیں عطا فرما۔ تو اندازہ کر لیں میرے حضور کے مدینہ کی برکتوں کا۔ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی پیاری امی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ 7 دنوں تک روزانہ 7 حجمہ کھجوریں کھانا یہ کوڑ کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مدینہ کی کھجوریں تو کھجوریں، مدینہ کی مٹی بھی شفا ہے۔ مدینہ کی مٹی بھی آج سے 1450 سال پہلے خاک شفا بن چکی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جان رحمت نے فرمایا کہ مدینہ کی مٹی بھی کوڑ کی بیماری کے لیے شفا کے لیے فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے عاشق باپ کے عاشق بیٹے، میرے حضور کے بڑے عاشق صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان رحمت نے فرمایا، سیام شہر رمضان بالمدینہ کصیام الف شہر فیما سواہ وصلاۃ الجمعہ بالمدینہ کالف فیما سواہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں رمضان کے روزے رکھنا دوسرے شہروں میں 1000 مہینوں کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ شہر مدینہ میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا دوسرے شہروں میں 1000 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں جمعہ کی نماز پڑھنا دوسرے شہروں میں 1000 نمازوں پڑھنے کے برابر ہے۔ دوسرے شہروں میں 1000 جمعوں کے کیا ہے برابر ہے۔ میرے حضور کے مدینہ پاک کی عظمتوں کے کیا کہنے، کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ مدینہ پاک کی عظمتوں کی؟ تو پھر جس محبوب کے قدموں سے مدینہ کو یہ عظمتیں ملی ہیں، اس محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہو، اس محبوب عالی شان کی عظمتوں کے کیا ہی کہنے۔ یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو، ہر روز یعنی ہر وقت 70,000 فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ پھر صرف حاضر نہیں رہتے، درود و سلام کے گزرے بھی پیش کرتے ہیں۔ جو صبح جاتے ہیں وہ شام تک ان کی یہ ڈیوٹی ہے، جو شام کو آتے ہیں صبح تک ان کی یہی ڈیوٹی ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی مٹی میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے حضور کے مبارک قدموں کی برکت سے مدینہ کی مٹی بھی شاپ شفا بن گئی۔ پھر یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کے باشندے یعنی مدینہ کے رہنے والے روزے ماشاء
سب سے پہلے مشہور ہوں گے، سب سے پہلے شفاعت بھی انہی کی ہوگی۔ مدینہ پاک میں ہی مسجد قباء ہے، اس مسجد کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مقام میں فرمایا، روایت میں آقا کریم نے فرمایا وہ شخص اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھے، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ وہی مدینہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ مدینہ کے لیے دگنی برکتوں کے لیے میرے حضور نے خود دعا فرمائی ہے۔ پھر یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں رحمت عالم کا سید عالم کا دربار فیض آثار بھی ہے، جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پھر بہشت کے باغوں کا باغ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے، بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ کیا ہے؟ مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر یہ وہی مدینہ منورہ ہے کہ ساری دنیا میں 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں مدینہ پاک میں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں مدینہ پاک میں نازل ہوتی ہیں، باقی 10 رحمتیں ساری دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں وہی ستون ہے، ستون حنانہ، جو میرے حضور کے فراق اور ہجر میں چیخیں مار کے رویا تھا، وہ ستون حنانہ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر وہ جنتی پہاڑ جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، اور فرمایا وہ ہم سے محبت کرتا بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ پہاڑ تو حضور کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، تو جنتی پہاڑ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر وہ قبرستان کے جس سے مدفونوں کے لیے بہشت کی بشارت آ چکی ہے، جنت البقیع، وہ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ وہ قبرستان بھی کیا ہے؟ مدینہ پاک میں بھی ہے۔ پھر وہ چھوٹا سا کنواں جس کا پانی پینے والوں کی ساری بیماریاں بھی دھل جاتی ہیں، باقی بیماریاں بھی دھل جاتی ہیں، وہ بھی مدینہ پاک میں ہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات میرے حضور کا روضہ اقدس بھی مدینہ پاک میں ہے۔ اس لیے کاشق نے کہا مدینہ اس لیے اندار جانو دل سے ہے پیار کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ میرے حضور کا روضہ اقدس بھی کیا ہے؟ مدینہ پاک میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت بھی واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ محمد بن عبداللہ عجبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ آقا کریم کے مدینہ پاک اور روضہ اقدس کی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ کہتے ہیں مواجہ مقدسہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کر کے عرض کر کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کونے میں توجہ ہے سب کی، ایک کونے میں حاضر تھا حضور کی بارگاہ عالیہ میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا سوار ہو کے سواری پہ، آقا کریم کی بارگاہ میں اس نے آ کے سلام نیاز پیش کیا، سلام عرض کر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، آپ پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اسی کلام میں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب نے فرمایا کہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کریں، اور آپ بھی ان کی شفاعت فرما دیں، آپ بھی ان کی سفارش فرما دیں، تو اللہ کو وہ ضرور توبہ قبول کرنے والا پائے گا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحم فرمانے والا بھی پائیں گے۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت بھی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ عجبی کہتے ہیں کہ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکیاں بن گئی، وہ رونے لگا، رو کے اس نے کچھ اشعار کی صورت میں حضور کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا، ان کا ترجمہ یہ ہے یا خیر الرسول میری جان قربان اس روزہ پر جس میں آپ جلوہ فرما ہے، کہنے لگا کہ اس میں عفت ہے، اس میں انعامات ہیں اور اکرامات ہیں، یا رسول اللہ آپ وہ شفیع ہیں کہ جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، یا رسول اللہ قیامت کے دن جب لوگ ان صراط پر پھسل رہے ہوں گے، یا رسول اللہ میں آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ دونوں ساتھی کون سے ہیں جو آج میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟
ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ابھی مجھے مزہ نہیں آیا، صوفی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ نعرہ لگایا ہے، بڑی محبت کے ساتھ نعرہ لگایا صوفی صاحب نے، لیکن سب نے جواب دیا میں نعرہ لگاؤں گا کوئی زبان خاموش نہیں رہی۔ الصحابی نبی جنتی جنتی الصحابی نبی جنتی الصحابی نبی جنتی ابو بکر صدیق بھی، جنتی عمر بن خطاب بھی، جنتی جنتی عثمان بن عفان بھی، جنتی حیدر کرار بھی، جنتی امیر معاویہ، جنتی ابو سفیان بھی، جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس طرح محبت کے ساتھ اپنے عقیدے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ جتنی محبت کے ساتھ صوفی صاحب نے نعرہ لگایا آپ نے جواب اس کا نہیں دیا، کم از کم اتنی محبت کے ساتھ تو جواب بھی ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ تو وہ دونوں یار کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، ایک یار غار ہے دوسرے مراد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے اس کے یا رسول اللہ میں آپ کو اور آپ کے دونوں دوستوں کو ساتھیوں کو کبھی نہیں بھول سکتا، آپ پر سلام ہو، آپ سب پر کیا ہو؟ تو عربی یہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ پر بھی آپ کے ساتھیوں پر بھی سلام ہو، کب تک؟ جب تک دنیا میں قلم لکھنے کے لیے چلتا رہے سبحان اللہ آپ پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ تو حضرت محمد بن عبداللہ عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد استغفار کر کے وہ عربی چلا گیا، وہ عربی توجہ ہے سب کی، وہ عربی چلا گیا اور رابی کہتے ہیں یعنی حضرت محمد بن عبداللہ عربی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میری میرا خیال ہے کہ توجہ آپ کی بڑھ گئی ہے، باتیں محبت کی ہو رہی ہیں، حضور کے یاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کے مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کہ وہ چلا گیا میری آنکھ لگی مقدر جاگ اٹھا، محبوب خدا نے اپنے رخ نور سے اپنا مشرف فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے محمد بن عبداللہ عربی اس عربی کو جا کے کہہ دو کہ اللہ نے میری شفاعت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے حضور جس طرح مثال ظاہر سے میرے آقا زندہ اور تابیدہ تھے، غلاموں کی فریادوں کو بھی سنتے تھے اور زندہ بھی تھے، میرے حضور آج بھی اپنے روضہ اقدس میں زندہ بھی ہیں، غلاموں کی فریادوں کو بھی سنتے ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھٹ جانے۔ اور آپ کو ایک حضور کے عاشق صادق بلال اشفتہ حال حضرت بلال حبشی مؤذن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا دوں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا جب ان کے شام فتح ہوا، یہ عاشق صادق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے امیر المؤمنین اگر آپ کی اجازت دیں تو مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں، وہاں جا کے رہائش پذیر ہو جاؤں، کیونکہ جس محبوب اقدس کا رخ نور رنجیدہ دل کو تسکین دیتا تھا اب انہوں نے اپنا چہرہ اقدس چھپا لیا ہے۔ یہی بات بریلی کے تاجدار نے کی نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ صرف ہم جیسے انتوں کی نگاہوں سے حضور نے پردہ اٹھ لیا ہے، وگرنہ حضور جلوہ آپ بھی دکھاتے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا حضور کا جلوہ نظر آتا ہے مگر دیکھنے کے لیے نگاہ غوث عالم جیلانی کی ہونی چاہیے، نگاہ خواجہ اجمیری کی ہونی چاہیے، داتا علی اجمیری کی ہونی چاہیے، نگاہ کسی کی شیر ربانی کی ہو، حجت بن فیصانی کی ہو تو حضور کا مفاہد کی نظر سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال حبشی نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اگر آپ اجازت دیں تو ملک شام چلا جاؤں، کیونکہ اب حضور کا چہرہ اقدس، چہرہ نور جس سے بے قرار دل کو تسکین ہوا کرتی تھی، اب وہ نظر نہیں آتا۔ اب بلال اشفتہ حال کو امیر پور جلال سے زیادہ کون سمجھتا تھا، کون پہچانتا تھا؟ کیونکہ دکھیارے کو دکھیارا ہی جانتا ہے، دکھیارے کے دکھ کو دکھیارا ہی سمجھ سکتا ہے۔ امیر المؤمنین نے اجازت دے، حضرت بلال حبشی ان کے شام چلے گئے، مگر کیا ہوا ایک رات بلال حبشی ماہ خواب تھے، ماہ استراحت تھے، بلال حبشی سو رہے تھے، تاجدار کائنات سب کے آقا اور بلال حبشی کے محبوب اقدس نے رخ انور سے مشرف فرمایا، دیدار عطا فرمایا، فرمایا بلال اب ہماری زیارت کے لیے نہیں آؤ گے، اب ہماری زیارت کے لیے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ غلام جہاں بھی ہو حضور کی نگاہوں میں رہتے ہیں۔ میرے حضور دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ بلال مدینہ چھوڑ کے ان کے شام چلا گیا، فرمایا بلال اب میری زیارت کے لیے نہیں آیا کرو گے؟
وہ عاشق صادق جب آنکھ کھلی سواری پہ سوار ہوئے مدینہ کا رخ کیا، حضور کے مدینہ میں پہنچے، جب حرم مصطفیٰ میں پہنچے تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑے، چلے حضور کے روضہ اقدس کے ساتھ لپٹ گئے، رو کے حال دل سنایا میرے آقا کو، مگر ادھر شہزاد و امام حسن و حسین کو بھی پتہ چل گیا کہ نانا جان کے وہ پیارے مؤذن آئے حضرت بلال حبشی جن کی اذانوں کی آوازوں سے شہر مدینہ گونج جایا کرتا، پیارے شہزادوں کو بھی پتہ چل گیا، آ کے وہ بلال حبشی کے ساتھ لپٹ گئے، چھوٹے چھوٹے امام حسن و حسین، اور آ کے کہا کہ اے ہمارے نانا جان کے پیارے مؤذن، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہی اذان آج پھر سنا دیں، اذان کا وقت ہو گیا پھر اذان آپ کہیں۔ اور بلال حبشی کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، عاشق صادق کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ جب پہلے اذان پڑھا کرتے تھے روح مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچتے تھے نا تو اپنی انگلی کی شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ حضور کی طرف کیا کرتے تھے، مگر اب ذات مصطفیٰ ظاہری طور پہ سامنے جلوہ فکر نہیں تھی، اس لیے عاشق صادق کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، مگر جنتی جنوانوں کے سرداروں کا حکم بھی نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ اب اذان خانہ پہ کھڑے ہوئے، اذان شروع کی، پہلا کلمہ بلال نے ادا کیا، اذان کا پہلا کلمہ تھا کہ مدینہ کی فضا گونج اٹھی، دلوں میں عشق رسول کی وہ چھپی دبی ہوئی چنگاریاں پھر بھڑک اٹھی، لوگ جمع ہو گئے، بلال حبشی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں پہنچے، آواز بھلا دی، کیونکہ جانتے تھے اب روح مصطفیٰ سامنے نہیں ہے آنکھوں کے، آنکھ بھلا دی، مگر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، آنکھیں کھولی، پہلے تو انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کرتے تھے جانے جانا کی طرف، مگر اب حضور ظاہری طور پہ جلوہ فرما نہیں تھے، بلال اذان پوری نہیں کر سکے، بلال اذان پوری نہیں کر سکے، وہیں غش کھا کے گر گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے حضور آج بھی زندہ ہیں، غلاموں کی فریادوں کو سنتے بھی ہیں اور شفا بھی فرماتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ عربی کو فرمایا آقا کریم نے کہ اے محمد بن عبداللہ اس عربی کو جا کے کہہ دو کہ اللہ نے میری شفاعت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت سیدنا حاتم اسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ آقا کریم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کے آقا کریم کے روضہ اقدس کا دیدار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میں نے تیرے محبوب کے روضہ اقدس کا دیدار کیا ہے، میں نے روضہ اقدس کی زیارت کیا، مجھے نامراد نہ لٹانا، نامراد نہ لٹانا۔ انہوں نے دعا کی، وہاں سے آواز آئی، فرمایا حاتم تمہیں محبوب کے روضہ اقدس کی حاضری کی اجازت ہی تب دی تھی جب تمہیں پاک کرنے کو ہم نے منظور کر دیا تھا، جب تمہیں پاک کرنا ہم نے چاہ لیا تھا تمہیں اجازت ہی پھر دی ہے۔ فرمایا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ نہ بھولا کرے، اس نعرے کی بڑی ضرورت ہے، خاص طور اس طور پہ، اس لیے اس نعرے کو نہیں بھولنا۔ تو عرض یہ کرنا تھا، وہاں سے جواب آیا کہ حاتم ہم نے تمہیں اجازت ہی تب دی ہے جب تمہیں پاک کرنا منظور کر لیا تھا، اور ساتھ فرمایا تم اور تمہارے ساتھ جو زیارت کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے مغفرت یافتہ ہو کے لوٹ جاؤ، کیونکہ اللہ تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے محبوب پاک کے روضہ کا دیدار کیا، جنہوں نے محبوب پاک کے روضہ کا دیدار کیا ہے، تم سے بھی اور تمہارے ساتھیوں سے بھی اللہ کیا ہے، راضی ہو چکا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے حضور جلوہ فرما ہے۔ آقا کریم کا روضہ اقدس ہے، ایک مقام میں میرے حضور نے فرمایا جس نے میرے روضہ کا دیدار کیا اس نے میری ظاہری حیات میں میرا دیدار کیا۔ مدینہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیًا فقتلوه، من
من سب نبیًا آقا تیری شان دی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. سبحان اللہ. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے. سبحان اللہ. تو جس کو ویسے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جس چیز کو بھی محبوب کے ساتھ نسبت ہو اس کے ساتھ محب کو محبت ہوتی ہے کیونکہ محبوب کی محبت کا ہی تقاضا یہ ہے. اور پھر جس چیز کے ساتھ محبوب کو بھی محبت ہو اس کے ساتھ تو پھر انتہا کرنے کی محبت ہونی چاہیے. اور مدینہ پاک کے ساتھ حضور کو کیسی محبت تھی. روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا جب مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے جب واپسی پہ حضور آتے مدینہ پاک کی در و دیوار نظر آتے حضور اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تاکہ مدینہ پاک میں جلدی پہنچ جائے. تو مدینہ کے ساتھ میرے حضور کو کیسی محبت ہوگی تو پھر محبوب کے ساتھ محبت کرنے والوں کو مدینہ کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے. تو جس کو مدینہ کے ساتھ محبت نہ ہو سمجھنا اس کو حضور کے ساتھ بھی محبت نہیں. اس کو حضور کے ساتھ بھی محبت ہے. جو بدبخت کہے گا کہ بس حج کر لیا یہاں سے واپس چلو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اس کے دعوی محبت جھوٹے ہیں. کیونکہ مدینہ کے ساتھ اس کو محبت ہو ہی حضور کے ساتھ محبت ہو ہی نہیں سکتی اگر مدینہ کے ساتھ محبت نہ ہو. کیونکہ محبت کا یہ تقاضا ہے. اور پھر مدینہ کے ساتھ میرے حضور کو ایسی محبت کہ جب مدینہ پاک واپس تشریف لاتے ہیں سواری کو تیز فرما دیتے ہیں. پیچھے سواری معمول کے مطابق چلتی ہے لیکن مدینہ کے در و دیوار نظر آتے ہیں. آقا آخری میں اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے ہیں تاکہ مدینہ میں جلدی پہنچ جائے. تو پھر آئیے آؤ آپ کو جو عاشق صادق لوگ تھے جن کو حضور کے ساتھ سچی محبت تھی ان کے واقعات سناؤ ان کی باتیں سناؤ کہ ان کو مدینہ کے ساتھ کیسی محبت تھی. لاکھوں مالکیوں کے پیشوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امام مالک کے دروازے پہ خراسان یا مصر کے بہت سارے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے. بہت سارے توجہ ہے صاحب کی بہت سارے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے. کہاں؟ امام مالک کے دروازے پہ یعنی امام مالک کی ملک میں تھے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس جیسے عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. ایسے عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے عرض کیا کہ حضور کتنے عمدہ گھوڑے ہیں. امام مالک نے فرمایا یہ سارے تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. یہ سارے تمہیں امام شافعی فرماتے ہیں اس جیسے گھوڑے دیکھا ہی نہیں میں نے. امام مالک نے فرمایا سارے تحفے میں دیتا ہوں. امام شافعی فرماتے میں نے عرض کیا حضور ایک کو اپنے لیے رکھ لے ایک تو اپنے لیے رکھ لے. سنیے عاشق صادق کا جواب. کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ اس شہر مقدس کی زمین کو اپنے سواری کے سموں کا لے روندوں جس میں محبوب کریم جلوہ فرمائے. جس شہر مقدس میں محبوب کریم جلوہ فرما ہے اس کی زمین کو اپنے سواری کے سموں کا لے روندوں مجھے رب سے حیا آتی ہے. مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے 3000 دینار امام مالک کو پیش کیے. امام مالک سے پوچھا کہ آپ کا کوئی گھر بھی ہے؟ امام مالک نے فرمایا نہیں. 3000 دینار یہ سونے کے سکے ہوتے تھے یعنی آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں 3 کروڑ سے اوپر روپے بنتے ہیں آج کے. 3000 دینار پیش کی گئی ان کے ساتھ آپ اپنا گھر خرید رہے ہیں. لیکن دیکھنے والوں کی نگاہ دیکھنے والے بھی قیامت پہ نظر رکھتے ہیں. امام مالک نے خرچ نہیں کیے وہ 3000 دینار رکھ لیے. جب خلیفہ ہارون الرشید واپس جانے لگا تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ موطا پہ اور یہ موطا امام مالک کی حدیث پاک کی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک کی حدیث پاک کی یہ کتاب ہے. تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو موطا پہ جمع کروں جس طرح امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نے قرآن کریم پہ لوگوں کو جمع کیا. تو امام مالک نے فرمایا کہ اب حدیث پاک اور موطا پہ لوگوں کو جمع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کیونکہ آقا کریم کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں کو چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے حدیثیں بیان کی حدیثیں لوگوں کو سنائی. مصر کے سارے لوگ جو ہیں وہ حدیثوں کو جانتے ہیں اس لیے موطا پہ جمع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ مدینہ چھوڑ کے جانا تو میرے حضور نے فرمایا ہے کہ مدینہ جو ہے یہ گناہوں کو اس طرح چھڑاتا ہے جس طرح بھٹی بین کو صاف کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ ایک مقام پہ آقا کریم نے فرمایا
کہ مدینہ پاک جو ہے یہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر لوگ جانیں اس کو. اللہ اکبر. اس لیے کہا یہ تمہارے 3000 دینار ہیں, یہ تمہارے, چاہے تو لے لو چاہے تو چھوڑ دو, واپس کر دو. مطلب کیا تم انہی دینار کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو نا, مجھے مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کرتے کہ تم نے میرے ساتھ اس سے سلوک کیا, تو یہ ہے تمہارے 3000 دینار. اللہ اکبر. میں آقا کا مدینہ نہیں چھوڑوں گا, سبحان اللہ. مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. آپ نے حج ہی کوئی نہیں کیا سوائے ایک حج کے. امام مالک نے وہ حج بھی فرض تھا, صرف ایک فرض حج کیا ہے, اس کے علاوہ حج کے لیے بھی نہیں گئے. کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ پاک کے علاوہ کہیں موت آ جائے. مدینہ ہی چھوڑا امام مالک, ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے ہیں. وہیں آپ کی وفات ہوئی, پھر آج بھی آپ وہیں پہ جلوہ فرما. آپ کا مدفن بھی مدینہ پاک میں ہے. یہ عاشقوں کی بات ہے, یہ جو عاشق صادق تھے جن کو میرے حضور کے ساتھ حقیقی محبت تھی, ان کو مدینہ کے ساتھ بھی کیسی محبت ہے. سبحان اللہ. علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مقام شریف والے, میرے حضور کی آل غزالی کے سماعت سید علامہ احمد سید کاتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ حج کی اپنا سعادت نصیب ہوئی تو میرے پاؤں میں مدینہ کا کانٹا چبھ گیا. مدینہ کا کانٹا چبھ گیا, تکلیف بڑی ہوئی, نکالنا بھی چاہا مگر پھر امام اہل سنت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی محبت مدینہ کے کانٹوں کا ساتھ یاد کہتے چھوڑ دیا. کچھ دن تو درد ہوا, پھر اس کے بعد درد بھی ختم ہو گیا, لیکن پاؤں میں لگا ہوا مدینہ کا کانٹا پاؤں سے نہیں نکالا. اور محدث علی پوری کبیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں مریدین کے پیشوا ایک مرتبہ مدینہ پاک حاضر ہوئے اور آپ کے کسی مرید نے مدینہ پاک کے کتے کو ڈھیلا مار دیا. سننا عاشقوں کی باتیں, کسی مرید نے کتے کو, مدینہ پاک کے رہنے والا کتا تھا, کتے کو ڈھیلا مار دیا. ڈھیلے کی درد سے کتا چیخا, ڈھیلے کی چوٹ سے کتا چیخا. کسی نے پیسا خود بتا دیا کہ قبلہ آپ کے کسی مرید نے کتے کو مار دیا ہے, کتا چیخا ہے. بس سننا تھا کہ وہ عاشق صادق جو تھے وہ پیر جمال علی شاہ صاحب بے جان ہو گئے. مریدوں کو حکم فرمایا کہ اس کتے کو ڈھونڈ کے میرے پاس لاؤ. حکم فرمایا کہ اس کتے کو تلاش کر کے میرے پاس لایا جائے. مرید لائے ڈھونڈ کے کتا, وہ کتا وہی کتا ڈھونڈ کے لایا گیا. جب کتا لایا گیا وہ آل رسول بھی ہیں, لاکھوں مریدوں کے پیر بھی ہیں, وقت کے محدث بھی ہیں. پھر زمانے میں دیکھا کتا آیا, وقت کا محدث لاکھوں مریدوں کا پیشوا اور پیر کھڑا ہو گیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے اس کے کتے کو کہا, اے دیار حبیب کے رہنے والے, میرے اس مرید کی غلطی کو اللہ کے لیے معاف فرما دے. میرے مرید کی اس خطا اور غلطی کو اللہ کے لیے معاف فرما دینا. پھر صرف یہی نہیں, بھنا ہوا گوشت منگوایا, دودھ منگوایا, گوشت کھلایا, دودھ پلایا, اس کی خاطر تواضع کی. اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ اے دیار حبیب کے رہنے والے, جماعت علی شاہ سے اللہ کے لیے معافی مانگتا ہے, اللہ کے لیے اسے کیا کرنا, معاف کر دینا. تو میاں اس لیے کس نے مجنون کو دیکھا تھا کتے کے پاؤں